کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ اکرام و طالبات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے لیے آج سب سے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 50 سے زائد طلبہ اکرام اور طالبات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے تخصص فی الافتاء کے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل 60 سے زائد ہیں تقریباً ہماری تعداد، ہم ہر سال اسی کے لگ بھگ رکھتے ہیں طلبہ، اور طالبات کی تعداد ہم تخصص میں 20 سے کم رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چھٹا بیچ ہے۔ عالمی مجلس مفتیان اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارا ادارہ ہے، اس میں 10 مدارس کے اساتذہ اکرام، 10 سے زائد مدارس کے اساتذہ اکرام اس میں کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب اساتذہ اکرام کی علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ کسی بھی خوشی سے اور سعادت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو پچھلے دور میں درس نظامی کیا یا حفظ کیا یا جتنے بھی ہم نے استفادہ کیا اساتذہ اکرام سے، وہ ہم نے کسی ایک پلیٹ فارم سے، ایک دینی ادارے سے بیٹھ کے کیا۔ اسی مدرسے کا ماحول سیکھا، اسی مدرسے کے اساتذہ کے مزاج سیکھے، اسی مدرسے کا ہم نے ساری چیزیں نظم و ضبط سیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو سعادت بخشی ہے الحمدللہ ہمارے ادارے کو، آج سے 5 سال پہلے پورے پاکستان میں آن لائن تخصص فی الافتاء سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، ہمارے اساتذہ کی برکت سے ہم نے شروع کروایا الحمدللہ۔ اس کے بعد بہت سے تخصصات شروع ہوئے، تو اپنی ترتیب کے مطابق سارے ہی اچھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو جہاں دین کا جتنا کام ہو رہا ہے سارے اچھا کر رہے ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے جب تخصص شروع کیا تھا تو ہمیں اتنی امید نہیں تھی، کیونکہ ہم اتنے صلاحیت والے نہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی پذیرائی دیں گے، اتنی قبولیت بخشیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم اپنے اعمال اور اپنے کام اور اپنی صلاحیتیں دیکھتے تھے تو اتنی نعمتیں اور اتنی اس کی رسائی اور اتنی اس کی قبولیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ ہر سال آگے سے دنیا بھر سے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور لاکھوں لوگ جو ہیں ہمارے مفتیان اکرام سے مسائل پوچھتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات، ہم اپنے رب کا، اپنے خدا کا، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ بھائی یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، سارے اساتذہ کرام کا حسن ظن ہے کہ وہ میرا نام لے رہے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ قبولیت کروانے کا آپ کو ایک اور اللہ تعالیٰ نے طالب علمی کا موقع دے کے ایک اور موقع دے دیا کہ اپنے آپ کو قبول کرو۔ دین کا کام کبھی بھی کسی کی شکل و صورت سے، ہوشیاری چلاکی سے، سند اور ڈگری سے، اور اسی طریقے سے دین کا کام جو ہے وہ اسباب اور وسائل سے، علم اور ہنر سے نہیں ہوتا۔ یہ میری ساری باتیں یاد رکھیں، دین کا کام اللہ پاک جو لیتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کے اپنی رحمت سے قبول فرما لیں، اللہ پاک لیتے ہیں، اپنی رحمت سے لیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی طالب علم یا طالبہ یہ مت سمجھیں کہ دین کے کام کا تعلق شکل و صورت سے ہے، علم و ہنر سے ہے، عقل و فہم سے ہے، یا ڈگری اور عہدے سے ہے، یا تعلقات سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کا کام تو اس کا تعلق، یہ جیسا پاکیزہ دین ہے، اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے ہے، کوئی دوسری بات نہیں اس میں۔
ہم کہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا تو یہ ہوا، غلط باتیں ہیں سر، کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے عام درس نظامی کیا ہے. جو دنیا بھر سے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں 100% نہیں، 1000% نہیں، بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے. تو جب تک ہم اپنے اس لیول پر رکھیں گے تو ہم کامیاب رہیں گے. جب ہم بڑا بننے کی کوشش کریں گے تو سارا کام اور نظام خراب ہو جائے. یہ تو چاند ابتدائی باتیں تھی. اب ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف اور نظام کی طرف. عزیز طلبہ اور طالبات، ہمارے لیے آپ سب طالب علم ہیں اور برابر ہیں. کوئی ہمارے لیے محتمم نہیں ہے کسی مدرسے کا، کوئی ہمارے لیے کسی ادارے کا کوئی 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ مدرس نہیں ہے. ہمارے لیے صاف لفظوں میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ہمارے لیے یہاں پہ تخصص میں آپ طالب علم ہیں. آپ اپنے اداروں میں بڑے بڑے معلمات ہیں، بڑے بڑے ادارے چلا رہی ہیں، اور مدرسین بڑے بڑے صدر مدرس ہیں، محتممین ہیں، صاحبزادے ہیں، وہ آپ اپنے مدرسے میں ہیں. آپ محتمم ہیں تو آپ اپنے مدرسے کے ہیں. آپ کسی بھی ادارے کے انچارج ہیں یا آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا آپ کی عزتیں ہیں، اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے. لیکن ہمارے لیے ہمارے اس نظام میں آپ طالب علم ہیں. اگر اپنے آپ کو اس نظام اور اس ڈھانچے اور اس سانچے میں ڈال لیں گے، انشاءاللہ تعالی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا بھر میں کام لے گا. ہمارے پاس ایسے ایسے طلباء بھی آئے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے ماشاءاللہ، اور ایسے ایسے بھی آئے ہیں جو ڈگری لینے کے لیے آئے لیکن وہ ڈگری تک نہیں لے سکے. وہ ڈگری تو ایک کاغذ ہے بھائی، اس کے اوپر کچھ چند سطریں لکھی جاتی ہیں، وہ نقوش ہیں. جب تک ہمارے اندر نہیں کوئی چیز اترے گی، ان نقوش کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ نقوش ہیں، مٹ جائیں گے. کس کس کو ڈگری دکھاتے پھریں گے، کہاں کہاں دکھاتے پھریں گے، کہاں کہاں اپنا تعارف کرواتے پھریں گے. جس کا تعارف رب کروا دے، جس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس کی رسائی کامیاب رسائی ہوتی ہے. تو اس لیے اس نظام میں آپ نے 100% اسباق پہ توجہ دینی ہوگی. ہر سبق کا خلاصہ لکھ کے ہمیں چیک کروانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمرین جو خاص چیز اور مغز ہے اس کی تخصص کی، اس پہ توجہ دینی ہوگی. کسی سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. میں صاف لفظوں میں بتلا رہا ہوں، اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ ہم سے وہ توقعات نہ رکھیں جو آپ دوسرے لوگ جو آپ سے جو استفادہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے ایسی محنت یہاں اس ادارے میں آ کے کرنی ہے کہ ہم سے اللہ دین کا کام لے لے. بس یہ محنت کرنی، یہ کام کرنے. تو عزیز طلبہ اکرام، یہ عارضی زندگی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص کے ساتھ گزارنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نظام کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو چند 2-4 منٹ میں ساری باتوں کا خلاصہ سمجھا دیتا ہوں. یہ ہمارا 6واں سال ہے، 6واں بیچ ہے تخصص کا. اس کے اندر اسباق ہوتے ہیں، جب مرضی آپ سبق سن سکتے ہیں. کچھ لائیو لیکچر ہوتے ہیں، اس میں حاضری ضروری ہوتی ہے. کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم اساتذہ سے اسباق ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے. جب مرضی آپ سبق سن سکتے ہیں، جہاں مرضی سن سکتے ہیں، جس مرضی مصروفیت کے ساتھ سن سکتے ہیں، کیونکہ ہر شعبے سے وابستہ اس میں افراد منسلک ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، سبق جو سنے اس کا خلاصہ لکھیں اپنے الفاظ. خلاصہ لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس سبق کو اساتذہ کو چیک کروانا ہوگا. خلاصہ آپ کا مطالعہ ہوگا، وہ مطالعے کا ٹائم آپ کو بتلا دی جائے گا، عشاء کی نماز کے بعد ہوگا یا مغرب کی نماز کے بعد ہوگا. اس کی حاضری ہوگی باقاعدہ. آپ کے ہر 5 لیکچر کے بعد آپ کی 10 نمبر کی کوئز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے وقتاً فوقتاً امتحانات اور باقی سلسلے جاری رہیں گے. اساتذہ اکرام کی لسٹیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں. برائے کرم برائے کرم برائے کرم جو کام جس استاد سے متعلقہ ہو، اس کام سے متعلقہ اسی استاد سے رابطہ کریں. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ آپ کا پورٹل آئی ڈی کا ہے، وہ کھل نہیں رہی، اور میسج آپ کر رہے ہیں یہ مسئلہ اسباق کا ہے، مطالعے کا ہے، مفتی توصیف صاحب سے متعلق یہ مسئلہ ہے، اور آپ میسج کر رہے ہیں مفتی ابوبکر صاحب کو، میسج کر رہے ہیں کسی اور استاذ کو، مفتی ناصر صاحب کو میسج کر رہے ہیں، کسی اور استاذ کو میسج کر رہے ہیں. یا بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک ہی میسج ہوتا ہے، سارے سازہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہی تو تکلیف میں ڈالنے کی چیزیں ہیں. ہم ترقی کیوں نہیں کرتے؟ ہماری قبولیت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں
کہ چھوٹی سی چیز ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تکبیر الاولیٰ کو عام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، نماز اپنی مرضی کی پڑھ لیتے ہیں، خیر ہے، فرض ہی اتارنا نا، جب مرضی پڑھ لیں گے۔ رب کی مرضی کی نماز تو وہ ہے جو اذان ہو تو نماز میں چلے، یہ رب کی مرضی کی نماز ہے۔ اپنی مرضی کی یہ اذان ہوگی ہے، اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں، بعد میں جب ٹائم ملا نماز پڑھ لی، تو آپ کی مرضی کی نماز ہے، یہ ہماری مرضی کی نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نماز تھوڑی ہے۔ فرض تو اتر گیا، لیکن اس سے فائدہ تھوڑی اٹھا سکتے ہیں، ہاں، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب تھوڑی مل جاتا ہے اپنی مرضی کے کام کرنے سے۔ رب کی مرضی کے کام کریں گے تو قرب ملے گا۔ تو بھائی جس استاد سے متعلقہ جو بات ہو، آپ نے اسی استاد سے رابطہ کرنا ہے، دوسرے اساتذہ کو پریشان نہیں کرنا۔ ہر استاد کی بغیر کسی مبالغہ کے ہزاروں مصروفیات، اپنے اداروں میں مدرس بھی ہیں، ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے ادارے میں عالمی مجلس مفتیان اکرام میں الحمدللہ درس نظامی مکمل ہے، بنات کا تخصص ہے، اور تقریباً 40 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ ہم نے ان تمام شعبہ جات کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو چلانا ہوتا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ اور ملک بھر میں جو ہمارے دارالفتہ بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں مختلف شہروں میں، تو وہ اس کی ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ برائے کرم جب کوئی مسئلہ کہیں سے بھی حل نہ ہو رہا ہو، پورٹل آئی ڈی کا مسئلہ ہو، کوئزز کا مسئلہ ہو، امتحانات کا مسئلہ ہو، اسباق کا مسئلہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی فیسز کا مسئلہ ہو، جب کہیں سے کوئی بات کی شنوائی نہیں ہو رہی، آخر میں آپ مجھ بندہ نچیز سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن شروع میں مجھے تنگ نہ کریں، میں پہلے دن ہی یہ بات آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں۔ شروع میں تنگ کریں گے، معاملات خراب ہوں گے، بندہ ڈسٹرب ہوگا، تو اس سے دعا نہیں نکلے گی، دعا بھی نہیں نکلے گی، لیکن دعا بھی نہیں نکلے گی۔ تو یہ اگر ہمیں معاملات میں چلنا آ گیا، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر معاملات میں چلنا نہیں آیا، جتنی مرضی ٹیکنالوجی سیکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے زوم آئی ڈی سیکھنی ہے، پورٹل کا نظام سیکھنا ہے پورا۔ اگر کوئی چیز نہیں آتی، اساتذہ سے پوچھیں، اساتذہ نہیں بتلا رہے، پھر مجھ سے رابطہ کریں، شروع میں نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کا کچھ کام سیکھیں، اسباق سیکھیں، طریقہ کار سیکھیں، واٹس ایپ سیکھیں، اپنے پاس لیپ ٹاپ رکھیں، جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے وہ موبائل فون سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابر کا سایہ ہمارے سلوں پہ سلامت رکھیں، اور ہم سے تا قیامت اللہ پاک یہ ہمارا جو کام ہے اسے قبولیت بخشیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے الفاظ سے، اونچے الفاظ سے بچائیں۔ جو کچھ کہا سنا ہے، میں اپنے تمام ٹیم کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو عالمی مجلس مفتیان اکرام کے ساتھ تقریباً 52 اساتذہ اکرام ہیں، 52 اساتذہ اکرام اس پورے سسٹم میں کام کر رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ، اور 20 سے زائد معلومات اس سسٹم میں کام کر رہی ہیں۔ میں ان سب کا مشکور ہوں، اپنی پوری ٹیم کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے سرپرستی کرنے والے حضرات کا، اور جو ہم سے خوش ہیں اور ہم سے محبت رکھتے ہیں، ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی برکت سے یہ بہت بڑا گلدستہ لگا دیا ہے، جس کا پھل پوری دنیا میں الحمدللہ اس سے لوگ کھا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام طلباء کو، طالبات کو جو اس سسٹم سے منسلک ہوئے ہیں، ان کا فیض تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی خدمات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو طالب علم، جو طالبہ جہاں جہاں پہ کام کر رہی ہے، جتنا کام کر رہی ہیں، اللہ ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے، اور تا قیامت ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمیں دنیا کے وقت کو سمجھ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہوں گے، بات ختم ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارا جو چھٹا بیچ شروع ہوا ہے، ہم نے یا اللہ اس کی قدر کرنے کی، اپنے طلباء اور طالبات کی قدر کرنے کی، ان پہ محنت کرنے کی دن رات، یا اللہ اپنی ساری صلاحیتیں ان کے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، ان کے علم و عمل کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی خدمات کے علم و عمل کو اپنی رحمت بارگاہ میں، رحمت عالیہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنے طلباء اور طالبات جس عزم کے ساتھ اس کورس میں ہمارے ادارے عالمی مجلس مفتیان اکرام میں شریک ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کے عزائم کے مطابق ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ان سب کو کامل مفتی اور مفتیہ بنا دیجیے۔ یا اللہ بعمل بنا دیجیے ہم سب کو۔ یا اللہ جتنے بھی دلوں کی نیک تمنائیں ہم سب کی پوری فرما دیجیے، ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس میں بہت نیک نیک بچے بچیاں ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے کام بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
ہمارے پاس صرف آپ کی رحمت ہے، آپ کے نبی پاک کی یا اللہ ان کا نام ہے، ان کا فیض ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یا اللہ ہماری تمام خدمات کو قبول فرما لیجیے، اس ادارے کی خدمات کو یا اللہ اس کے فیض کو تا قیامت صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں دنیا کے وقت کو سمجھ کے قیمتی بنا کے گزارنے کی، آپ کی طاعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ میرے بچے بچیاں جتنی بھی ہیں یا اللہ ان کے دلوں کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ جو بچے بچیاں اس میں شریک نہیں ہو سکے ان کی بھی مجھے بڑی فکر ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی، یا اللہ جو اس میں شریک نہیں ہو سکے یا اللہ ان کو بھی اس سے ان دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے، ان باتوں سے مکمل استفادہ کرنے کی اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کو بھی ان بچے اور بچیاں جو شامل ہوئے ان کے برابر کا حصہ عطا فرما دیجیے، ان کو بھی اس میں شامل فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔